بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو کراچی سے خبر آپ کو دیں گے۔ سابق ایس ایس پی ملیر راونوار کی گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ گاڑی میں راونوار کی فیملی سوار تھی۔ عدنان راجپوت سے مزید جانیں گے۔ عدنان بتائے گا اس خبر سے متعلق۔ جی بالکل، یہ ہفتے کچھ دیر قبل کراچی ایئرپورٹ کے قریب سابق ایس ایس پی ملیر راونوار کی گاڑی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ گاڑی میں راونوار کی فیملی سوار تھی۔ راونوار کی فیملی کے افراد گھر سے ایئرپورٹ جا رہے تھے کہ گاڑی میں رستے میں چلتی گاڑی میں اچانک آگ بھڑکی۔ گاڑی میں سوار فیملی کے تمام افراد محفوظ ہیں، جبکہ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ گاڑی کے ساتھ موجود اہلکاروں نے آگ پر قابو پایا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے عدنان۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان جائزہ کے لیے اجلاس واشنگٹن میں ہوا۔ موجودہ قرض پروگرام کی 1 ارب 9 کروڑ ڈالر کی قسط منظور۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق آر ایس ایف فنڈ کی 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط بھی منظور۔ پاکستان کو ای ایف ایف موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط منظوری کی گئی۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔ ای ایف ایف پروگرام کی 1 ارب ڈالر کی پہلی قسط ستمبر 2024 میں ملی تھی۔ ای ایف ایف قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر کی دوسری قسط رواں برس مئی میں ملی تھی۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد 1 ارب 29 کروڑ ڈالر چند گھنٹوں بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں منتقل ہو جائیں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کہا ہے کہ ملک میں بدعنوانی کے تاثر میں پولیس سر فہرست ہے۔ ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے نمبر پر، عدلیہ تیسرے نمبر پر، بدعنوانی کے تاثر میں بجلی اور توانائی چوتھے اور صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی این سی پی ایس 2025 کی سروے رپورٹ جاری کر دی گئی، جس میں کہا گیا ہے 2025 کے سروے میں پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی دیکھی گئی۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی اور شفافیت میں اضافہ ہوا۔ این سی پی ایس پاکستان میں بدعنوانی کا تاثر جانچنے کا پیمانہ ہے۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ 60% پاکستانیوں نے اتفاق کیا حکومت نے معیشت کو مستحکم کیا۔ 60% نے اتفاق کیا آئی ایم ایف معاہدے اور فیٹو گرے لسٹ سے نکلنے سے معیشت مستحکم ہوئی۔ ملک کی معیشت زب و حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ 43% پاکستانیوں نے قوت خرید میں بہتری اور 57% نے کمی کی رپورٹ دی۔ 51% پاکستانی چاہتے ہیں فلاحی ادارے عوام سے کوئی فیس وصول نہ کریں۔ 51% چاہتے ہیں ٹیکس چھوٹ دی۔ این جی اوز، اسپتال، لیبارٹری، تعلیمی اور فلاحی ادارے فیس نہ لیں۔ 53% پاکستانی کے مطابق فلاحی اداروں کو ڈونرز کے نام عطیات کی تفصیل ظاہر کرنی چاہیے۔ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران ہوئی۔ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں، عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت نے دریائے چناب میں اچانک پانی چھوڑ دیا۔ ایریگیشن حکام کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران پانی کے بہاؤ میں 56,000 کیوسک کا اضافہ ہوا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد 63,000 کیوسک سے تجاوز کر گئی۔ دوسرے روز دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کا بہاؤ صرف 7,000 کیوسک تھا۔ بھارت نے بگلیہار ڈیم کے گیٹ کھولے ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا۔ بھارت میں بگلیہار ڈیم کو حالیہ سیلاب سے نقصان پہنچا ہے، اسے مرمت کے لیے خالی کیا گیا۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ فوج قوم کے اعتماد پر پورا اترے گی۔ عوام کا اعتماد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا مسلح افواج کے افسروں سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ اخوان رجیم پاکستان یا فتنہ خوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب زیادہ شدید ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کیوں میں تینوں مسلح افواج کے افسروں سے خطاب میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا عوام کا اعتماد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فوج ہمیشہ اس اعتماد پر پورا اترے گی۔ قوم نے معرکہ حق کے دوران غیر معمولی ہمت اور مضبوط قومی یکجہتی دکھائی۔ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی کو اپنی خود مختاری، سالمیت اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جان لیں
पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। सालार ने कहा, तालिबान रिजीम को पैगाम दे दिया, उनके पास फितना ख्वारिज या पाकिस्तान में इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। उन्होंने कहा, खतरात के बाइस तीनों अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के तहत काम करें। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मुसल्लह अफवाज जारियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब जरूरी कदम है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कौम का फख्र करार दिया। तकरीब में मार्का हक के हीरोज को अवार्ड दिए गए। जवानों को बहादुरी पर एजाज़ात से नवाजा गया। इससे पहले GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में पुरवकार तकरीब हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिपा सालार को जनरल सलूट भी पेश किया गया। सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी तकरीब में शिरकत की। तमाम इदारों और जमातों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इस वक्त अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों पर खतरात हैं और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और पंजाब के टिकट होल्डर से मुलाकातें की। उन्होंने कहा, गैर सियासी अंदाज में फौज को निशाना बनाने वालों का भी हमें मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत करती कहा, हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। बाकी सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो गए तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ बहुत तेजी से अपने अंजाम की तरफ जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। ये जवाब जो DGISPR ने दिया है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए, ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है, वो उसके मानी है। मजाक समझेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। क्या गवर्नमेंट अब राना साहब सीरियसली सोच रही है गद्दारी का मुकदमा कायम करने का इमरान खान के खिलाफ? मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता। इनका अंजाम जो है वो MQM और अल्ताफ हुसैन से मैं मुख्तलिफ नहीं देख रहा। ये अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये अलग-अलग होने वाला मामला नजर आ रहा है, क्योंकि PTI की वो अक्सरियत है वो इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगी। बात गद्दारी के मुकदमात तक जारी है, क्या पहले पार्टी बैन करने का फैसला कर रहे हैं आप लोग? ये तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, जो हरकत वो कर रहे हैं। क्या आपके ख्याल में इमरान खान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रेलेवेंट हैं कि इररेलेवेंट हो गए? He is absolutely not in पाकिस्तान पॉलिटिक्स। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है ही नहीं। बानी PTI आज से -1 शुरू हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI को समझ आ चुकी। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास 4 घंटे तक चला। कहा गया मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सेनेटर फैसल वाबडा के प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू बोले, बानी की जिंदगी पर बात आई तो जेल तब्दील कर दी जाएगी। कमर जावेद बाजवा किसी तौर नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। बानी PTI कमर बाजवा को तायात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। सब ने अपनी अपनी कोशिशें की, मगर अल्लाह की मेहरबानी से फील्ड मार्शल दुनिया के सामने है। मुवाजना कर लें, अल्लाह ने जो इज्जत आसिम मुनीर को दी, दुनिया तस्लीम कर रही है। ना अहली, पाबंदी, गवर्नर राज, गद्दारी और 9 मई केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। 10 दिसंबर से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। जो जुबान से समझाना था और समझना था, देर आए दुरुस्त अच्छी तरह समझ भी लिया। उस हिसाब से उनको पहले नाके पे अगर उन्होंने कोशिश की, वो आए पहले नाके से करेंगे, वो उम्मीद करता हूँ जैसे वापस चले जाएंगे। बदमाशी, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी PTI रियासती डिजिटल दहशतगर्द। जीशान साहब हैं सेनेटर, जो सेनेटर नहीं रहेंगे, उनकी तलाश जारी, उनके कनेक्शन भी मिल गए। वो फौजियों को खुलेआम गालियों के साथ अपने शहीदों के समेत उनको जान से मारने की धमकी दे रहे। डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली एंड गवर्नर राज, गद्दारी, 9 मई के मंतकी अंजाम तक केसेस, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा।
عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر اب عمران خان کو ملوانے تک پیچھے ہٹ گئے. آج عمران خان -1 شروع ہو گئے. کیسے؟ 4 گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا, اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں چاہتے, لوگ لڑوانا چاہتے ہیں اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کے بیان سے. یہ کہہ رہی ہے لا تعلقی ہو گئی. ہماری شہیدوں کی فوج, جیتی ہوئی فوج, سی ڈی ایف, جنرل عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی کہ قوم اپنی فوج, اپنی جیتی ہوئی فوج, شہیدوں اور اپنے سپہ سالار کے لیے دیوانگی تک پیار کرتی ہے. آپ منازعہ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے. گورنمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے یا جس نے بھی کہ ان اے سرٹن سینیریو خان صاحب کو اڈیالہ سے بھی آگے بھیجا جاتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ان اے سرٹن سینیریو. نہیں دیکھیں سر, یہ تو ابھی اگر آپ کہیں کہ بلوا ہو جائے اور جیل توڑ دیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ سچویشن میں عمران خان صاحب کو آپ یہ تو جو چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے, جو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, کہ عمران خان صاحب کو اور مزید نقصان پہنچے, تو اس کیس میں نیچرلی سو مچ سو کہ میری 7 گھنٹے کی اس وقت چیف باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی, لوگ سمجھے میں اریسٹ ہو گیا. باجوہ صاحب کی بات سے لگا کہ وہ بھی کوئی چیف کو نہیں, عاصم منیر صاحب کو نہیں بنانا چاہتے تھے. کلیئر کر دوں میں, خان صاحب نہیں, باجوہ صاحب بھی. اچھا, باجوہ صاحب نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کی مدد آئی. خان صاحب اپنی وجوہات کی طرح ان کو صلاحیت ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے باجوہ صاحب کو. آپ بھولے تو نہ, وہ کلپ سٹاک ہے, خود کہا, ٹھیک ہے, تو میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. 8 دسمبر ہو گئی ہے, 10 سال صاحب کو اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. ہاں, پاکستان کی بلندی, ترقی, کامیابی کی. فوری معافی مانگو. بھگوڑے سابق افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور دھچکا لگ گیا. برطانیہ کی عدالت نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم, یہ بھی ہدایت بھی جاری کی. معافی 28 دن تک عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود رہے. عادل راجہ 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کریں. اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. سابق افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور دھچکا. عادل راجہ کو لندن میں ایک اور ناکامی کا سامنا. لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا. برطانوی جج رچرڈ سپیرمن نے حکم نامہ جاری کیا. عدالت نے فیصلہ دیا کہ معافی 28 روز تک عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود ہو. عادل راجہ کو 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم. عدالتی اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے سے زائد 22 دسمبر تک بھی جمع کرانے ہوں گے. عادل راجہ اکتوبر میں ہتک عزت کا مقدمہ ہار گیا تھا. لندن ہائی کورٹ نے فیصلے کے خلاف عادل راجہ کی اپیل بھی مسترد کر دی. جج نے آئندہ ہتک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم بھی جاری کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے پر آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی تھی. جج رچرڈ سپیرمن نے حکم دیا عادل راجہ فیصلے کا خلاصہ نشر کرے, بتائے الزامات ہتک آمیز تھے, یہ بھی بتائے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر مقدمہ جیت گئے. عادل راجہ کی اہلیہ, وکیل اور کئی بیرسٹر عادل راجہ کے لیے کوئی راستہ نہ نکال سکے. عادل راجہ کو لندن کی عدالتوں اور نظام انصاف پر بڑا یقین تھا. آخر کار لندن کی عدالت نے عادل راجہ کی حقیقت بیان کر دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں اہم ملاقاتیں. امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے سے متعلق گفتگو ہوئی. محسن نقوی 1.5 گھنٹہ UK فارن آفس میں رہے. انہوں نے برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ اور سرحدی سیکیورٹی سیاسی پناہ گزینوں کے امور کے وزیر سے ملاقات کی. اس موقع پر پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے پر بات ہوئی. برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کا معاملہ بھی اٹھایا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر بھی اس موقع پر موجود تھے. بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام تعلیمی اداروں کے باہر ڈیجیٹل نگرانی کے لیے کیمرے نصب کرنے کا حکم دے دیا. پنجاب پولیس کو اسکول ایجوکیشن کے ساتھ مل کر تعلیمی اداروں میں فرضی مشقیں کرانے کی بھی ہدایت کر دی. تعلیمی اداروں کے لیے سیکیورٹی گارڈز, اینٹی چیکنگ اور CCTV کیمرے لازمی قرار دیے. پنجاب میں دوسروں صوبوں سے آنے اور جانے والی بسوں کے ڈرائیورز اور عملے کی رجسٹریشن کا فیصلہ. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو موٹر وے پولیس کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے اشتراک کار کی ہدایت جاری کر دی گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے وہ پنجاب کو محفوظ ترین صوبہ بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گی. MKM رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ نیپا واقعے پر معافی مانگنے کے بعد بھی میئر کراچی نے غلطی کی اصلاح نہ کی تو معذرت گناہ میں تبدیل ہو جائے گی. پیپلز پارٹی نے شہر کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نظام کو برباد کیا. جماعت اسلامی کے رہنما سیف الدین ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے رہتے ہوئے ہم گٹر اور اس کے ڈھکنوں میں ہی پھنسے رہیں گے. رافع حسین کی رپورٹ.
غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل نوجوانوں کو ملک کی تعمیر و ترقی اور سیاسی میدان میں فعال کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے نیشنل یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے پینل ڈسکشن میں نیپا حادثہ اور کراچی کے حالات اور اس میں نوجوانوں کا کردار زیر بحث رہا۔ خواجہ اظہار الحسن بولے، میئر کراچی ٹاؤن چیئرمین سے نہیں ملتے اور وزیر اعلیٰ سندھ ان سے نہیں ملتے۔ شہر کو اتنے حصے بخیوں میں تقسیم کر دیا کہ کوئی کسی کے انڈر نہیں ہے۔ شہر کے نظام کی مکمل ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر اور میئر پر ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا، جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت اور میئر کراچی ہیں، ہم گٹر اور ڈھکنوں کی سیاست میں پھنسے رہیں گے۔ ٹاؤن اور یونین کمیٹیز کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا، سارے اختیارات یہ سندھ حکومت کے پاس ہیں یا میئر کراچی کے پاس ہیں۔ کانفرنس میں نیپا حادثے کے خلاف ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کرنے والے نوجوان ایڈوکیٹ شیخ ثاقب نے بھی شرکت کی۔ ہم نے اس میں اندراج مقدمے کے لیے میئر کراچی، ٹاؤن چیئرمین، بی آر ٹی کے جو کانٹریکٹر ہیں اور ایم ڈی واٹر بورڈ کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن دائر کی ہے۔ پینل ڈسکشن میں امور نوجوانان سے متعلق حکومتوں میں پالیسی سازی، پالیسی سازوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سمیت بین الاقوامی شراکت کے مواقع پیدا کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ ملتان میں بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف جماعت اسلامی نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ رپورٹ کریں گے رانا فاروق۔ نامنظور نامنظور۔ امیر جماعت اسلامی ملتان صہیب عمار کی قیادت میں بلدیاتی ایکٹ پنجاب 2025 کے خلاف ملتان پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کیا۔ کیوں لوگوں کو بااختیار نہیں بنایا جا رہا؟ اس طرح کے آرڈیننسز اور پھر ایکٹ بنا کر تمام بلدیاتی اداروں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا یہ ایکٹ ایک کالا قانون ہے جسے مسترد کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ایک ایسا لولا لنگڑا کالا قانون پنجاب بلدیاتی ایکٹ 2025 کے دور پہ منظور کیا جس میں کوئی اختیارات نہیں دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، سٹی کی گورنمنٹ، میٹروپولیٹن گورنمنٹ یہ ختم کر دی گئی ہے۔ ان چیئرمینوں کو براہ راست عوام منتخب کرے اور اختیارات بھی انہیں چیئرمینوں کو ہونے چاہیے، میئر کو ہونے چاہیے، جو اختیارات ہوں وہ عوامی نمائندوں کو ہونے چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ختم کیا جائے، یہ تمام ایکٹس کو تبدیل کر کے صحیح عوام کے مطابق جو عوامی نمائندوں کے جو ایکٹس ہیں اس کو لایا جائے اور نمائندگی دی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ رانا فاروق، ARY نیوز، ملتان۔ چنیوٹ میں ٹریفک پولیس کی خصوصی مہم کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں۔ چنیوٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے سدباب کے لیے خصوصی مہم کے دوران 5800 سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چلان کیے گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ لوگوں کو آگاہی کے ساتھ ساتھ، اور اس میں ہمارا آج تک تقریباً جو 1 کروڑ 20 لاکھ تک فائن ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ چلاننگ اور لین کی پابندی پہ بھی ہم چلان کر رہے ہیں۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والے 3000 سے زائد سواروں کے چلان کیے گئے، جن پر 60 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ سموگ پیدا کرنے والی 1000 سے زائد گاڑیوں کے خلاف کارروائی کر کے 24 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیے گئے۔ سیٹ بیلٹ باندھنا اور ہیلمٹ لینا یہ ہمارے فائدے کے لیے، جب ایک آدمی 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل لے سکتا ہے، اپنی جیب میں 50,000 کا موبائل رکھ سکتا ہے، تو 1500 2000 کا ہیلمٹ کیوں نہیں پہن سکتا؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ ڈی پی او کہتے ہیں ٹریفک حادثات کی روک تھام اور عوام کی حفاظت کے لیے نئے قوانین پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ شہری کہتے ہیں کہ پولیس کی اس خصوصی مہم سے حادثات میں کمی ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ اور اب بات کریں پاکستان امریکہ کی دیرینہ تعلیمی شراکت میں اہم سنگی میل۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور وزیر مملکت برائے تعلیم وجیہہ قمر نے اسلام آباد میں US ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب میں نیٹلی بیکر نے کہا، امریکی تعاون سے 5 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی۔ نئی عمارت باہمی تعلقات کی مضبوطی، تعلیمی شراکت داری اور خوشحال مستقبل کی علامت ہے، جسے امریکہ سے متعلق آگاہی کے لیے عوامی مرکز کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا۔ تعلیمی وسائل تک رسائی کو وسعت ملے گی اور طلباء اور اساتذہ کو بااختیار بنایا جائے گا تاکہ شعبہ تعلیم میں جدت کو فروغ ملے۔ اب تک 9000 سے زائد پاکستانی، لگ بھگ 1000 امریکیوں نے USEFP کے تبادلہ پروگرام میں شرکت کی۔ تقریب میں امریکی محکمہ خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے تعلیم اور ثقافتی امور شیری کینی سین ہال، قائم مقام ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا شیلی سٹیور، USEFP کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر مورن،
DEFP के चेयरमैन कमालुद्दीन टिप्पू और दीगर शरीक हुए। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।